اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نماز میں سجدے کی دعائیں۔ الحمدللہ ہم 6 کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 7ویں دعا کریں گے جو کہ صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ فرماتے: اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کا جو شروع کا حصہ ہے وہ رکوع کی دعا اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت سے ملتا ہے۔ رکعت رکوع کی جگہ، سجدت سجدے کا ذکر ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور یہ دعا مکمل کروانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ دعا پہنچ جائے اور آپ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں۔ چونکہ ہمارے پاس دن کم ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ جہاں تک آپ تک دعائیں پہنچا سکوں، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ یاد کر کے ان کو اپنی نماز کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں صحیح طور پہ سیکھنے والا بنائے۔ یاد رکھیں، جو پہلی دفعہ یاد کریں گے وہ ہمیشہ زبان پہ رہے گا، تو اس لیے الفاظ کو بہت غور سے دیکھ کر زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو، سین صاد نہ بن جائے اور صاد سین نہ بن جائے، تو ہر ایک لفظ کا خیال کرتے ہوئے اللہم اے اللہ، لکا لا لیے، کا تیرے لیے، سجدتو میں نے سجدہ کیا، تا پیش تو آخر میں جب آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں، سجدہ سے ہے سجدہ کرنا، میں نے سجدہ کیا، وبک اور ساتھ تیرے، آمنتو میں ایمان لائی، آمن ایمان، تو میں ایمان لائی، ولک اور لا کے لیے، کا تیرے اور تیرے لیے، اسلمتو اسلام سے ہے، تو آخر میں کے لیے، میں فرما بردار ہوئی، سجدہ سجدہ کیا، وجہیہ میرے چہرے نے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یا آخر میں میرے کے لیے، میرے چہرے نے، للذی اس ذات کے لیے، خلقہ جس نے اسے پیدا کیا، خلق تخلیق سے پیدا کیا، ہو جس نے یا اس نے، وصورہ صورت سے اور اس کی صورت بنائی، وشق اور پھاڑا کھولا بنایا پیدا کیا، سمعہ اس کے کان، وبصرہ بصیرت سے اس کی آنکھیں، تبارک بابرکت ہے، اللہ اللہ، احسن سب سے اچھا، الخالقین پیدا کرنے والوں میں سے، خالق پیدا کرنے والا، تو سب پیدا کرنے والوں میں سب سے بابرکت ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لائی، میں تیری فرما بردار ہوں، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھیں بنائی، بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين۔ وتر کے لغوی معنی ہے طاق عدد۔ اصطلاح میں ایسی نماز جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ادا کی جائے وہ نماز وتر کہلاتی ہے۔ اس نماز کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس کو طاق عدد میں ادا کیا جاتا ہے۔ وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، بلا شبہ اللہ عز و جل وتر ہے یعنی اکیلا ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھنے کی وصیت فرمائی ہے۔ نماز وتر فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے اور ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ خود بھی وتر ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ نماز وتر چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوتا لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے۔ وتر 5، 3، 1 کسی بھی طرح پڑھا جا سکتا ہے لیکن افضل اور مسنون 3 وتر پڑھنا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 وتر، کبھی 5 وتر اور کچھ روایات میں 7 اور 9 وتر تک کا بھی آتا ہے، لیکن 1 وتر پڑھنے کی بھی رخصت اور اجازت دی گئی ہے۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو شخص 5 رکعات وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعات پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعات وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعات پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو وہ 1 رکعت وتر پڑھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعات پڑھتے اور ان میں 5 رکعات وتر پڑھتے تھے، یعنی 8 تہجد کے اور باقی 5 وتر، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں، یعنی پانچوں کی پانچوں اکٹھی ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ایک یہ طریقہ بھی ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 وتر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو، یعنی کچھ روایات میں 3 وتر پڑھنے کا کہا گیا، کچھ میں 5، کچھ میں 7 پڑھنے کا بھی کہا گیا ہے، لیکن مغرب کی نماز کی طرح مشابہت نہ ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھا نہ جائے۔ 2 طریقے وتر پڑھنے کے ہمیں سنت میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ جیسا کہ ابھی میں نے حدیث بتائی کہ بغیر کوئی تشہد پڑھے 3 رکعت یا 5 رکعت اکٹھی پڑھی جائے اور آخری تشہد میں 1 دفعہ ہی بیٹھا جائے، یا پھر 2 رکعت کر کے سلام پھیرا جائے اور پھر 1 وتر کو الگ سے پڑھا جائے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں کلیئر حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر آخر رات میں 1 رکعت ہے، یعنی ساری 2 کر کے پڑھ کے اور اینڈ پر 1 رکعت پڑھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات، رات کے درمیان اور پچھلی رات یعنی رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، لیکن ایک رات میں 2 بار وتر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جس طرح آج کل تراویحیں ہو رہی ہیں تو آپ رات کو امام کے ساتھ بھی وتر پڑھ لیں اور صبح تہجد ٹائم بھی پڑھیں، تو اس کی اجازت نہیں ملتی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو اگر امام کے ساتھ وتر پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے 1 رکعت پڑھی، وہ سلام پھیر لیں تو آپ 1 اور رکعت پڑھ کے اس کو جفت کر لیں، اور پھر صبح کے ٹائم آپ دوبارہ سے اپنے وتر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ نماز وتر
رات کے شروع میں، درمیان میں یا آخری وقت میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن خاص طور پہ آخری وقت میں، یعنی رات کی آخری تہائی حصے میں پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وتر رات کو سونے سے پہلے ادا کرنے کے بارے میں بھی ہمیں احادیث ملتی ہے، اور اصل میں رات کے اول حصے میں نماز وتر ادا کرنا احتیاط کو اختیار کرنا ہے کہ کہیں مس نہ ہو جائے، جبکہ رات کے آخری حصے میں ادا کرنا عزم و قوت کو اختیار کرنا ہے کہ انسان پختہ ارادہ کرے اور اپنے آپ کو اس پر جمائے۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ وہ نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھا کرتے، پھر ایک وتر ادا کر لیا کرتے اور اس سے زیادہ وتر کی رکعات ادا نہ کرتے۔ تو ان سے کہا جاتا، ابو اسحاق آپ وتر ایک ہی رکعت ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے، جی ہاں، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر کے سوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خارجہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ ہے وتر، جس کا وقت اللہ نے تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر طلوع ہونے تک رکھا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وتر نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کا وقت عشاء کی نماز سے فجر کی نماز ہونے سے پہلے تک ہے، اور 3، 5، 7، 9 اور 1 بھی وتر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک طریقے کی بات ہے، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 وتر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 وتر پڑھنے کا طریقہ افضل ہے، البتہ ایک تشہد کے ساتھ اکٹھے 3 وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فجر سے قبل 11 رکعت ادا فرمایا کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وتر بناتے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ ابن ماجہ کی ہی 2 مختلف صحیح احادیث میں ہمیں ملتا ہے، ایک میں آتا ہے کہ ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے، اور ایک اور حدیث میں ابن ماجہ کی ہی صحیح حدیث ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگی۔ قنوت پڑھنی واجب نہیں ہے، یعنی وتر میں اگر قنوت کے بغیر بھی پوری رکعت پڑھ لی جائے تو وتر ہو جاتے ہیں، اور قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ دعائے قنوت ہمیں 2 مختلف روایات سے ملتی ہیں۔ ایک نسائی کی روایت میں صحیح حدیث ملتی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ ربنا وتعالیت کے بعد نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور دعا ہمیں سنن النسائی میں ملتی ہے، اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دونوں قنوت السنن الاربعہ یعنی الترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں، اور پہلے والی قنوت اللہم اہدنی فی من ہدیت کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ آپ نے وتر کی دعا کے طور پہ پڑھی، جبکہ دوسرے کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وتر کی دعا کے طور پہ پڑھی، یا آپ نے سلام سے پہلے پڑھی، یا جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے سجدوں میں پڑھی۔ بہرحال کسی بھی انداز میں پڑھنا ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک دعا ملتی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، جو اکثر ہم نے یاد کی بھی ہوتی ہے، اس سے متعلق مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ جس میں اس کا ذکر ہو۔ انشاءاللہ اگر اس کے بارے میں مجھے کوئی اور روایت ملی یا کچھ ایسا ہوا تو اس کو انشاءاللہ میں پھر
ڈسکس کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔